نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ایک شرکیہ جملے کا رد کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں اور اس کی سنگینی کا ان کو احساس نہیں ہوتا. کبھی کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی جو ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی یہ بول دیتے ہیں، معلوم نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا، معلوم نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا. یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، کیونکہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے ہمارے نفع اور نقصان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، یہ جملہ نہیں نکالنا چاہیے کہ معلوم نہیں کس کا منہ دیکھا تھا صبح کے وقت. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا ہی منہ دیکھا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ صبح صبح نہاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں تو پہلے اپنا دیدار کرتے ہیں، اپنی خوبصورتی کا جائزہ لیتے ہیں. تو یہ جملہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی اس طرح کا جملہ بولے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ کسی کے چہرے کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، چین کے ساتھ رہیں، پورا دن ہم خوش رہیں، تو ہمیں اس کے لیے نماز فجر کی پابندی کرنی چاہیے. سو کر اٹھیں تو ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلام. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پڑھتا ہے سو جا لمبی رات ہے. اب آدمی اگر سو کر اٹھتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. فاصبح نشیطا طیب النفس، تو وہ شخص نہایت ہی چاق و چوبند ہونے کی حالت میں پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے. اور جو آدمی یہ دعائیں نہیں پڑھتا، وضو نہیں بناتا، نماز فجر نہیں پڑھتا، وہ خبیث نفس کے ساتھ سستی کی حالت میں صبح کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، دن بھر ہم امن اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صبح کا اٹھنے کے بعد صبح کے وقت بیدار ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے، وضو کرنا چاہیے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. اور ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی، جس کے اندر باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا ہے تو اس کو یہ جملہ کہنے کے بجائے کہ صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا،
سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ صبح میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. صبح جب بیدار ہوا ہے تو اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے. کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے یہ پریشانی ہماری زندگی میں آئی ہے. دوسرے پر الزام نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.